مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بچوں کے مناظر دکھاتے ہیں. شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے مدنی منوں کے مناظر ہم آپ کو مدنی چینل پر بھی جو ریکارڈڈ آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں، اور ایک ہمارے مدنی منع کے مناظر براہ راست بھی نظر آتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، جو امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے، شفقتیں، محبتیں. اور یہ بھی آ چکے مدنی ہمارے ساتھ دارالمدینہ کے اسٹاف کے بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں. تو بچوں پر شفقت و محبت کے جو تعلق سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر اس پہ بھی امیر اہل سنت کچھ ارشاد فرمائے، تاکہ ذرا دارالمدینہ میں فیضان اسلامک اسکول میں، اور چونکہ ان 3 دنوں میں ہمیں اطلاع یہی ہے کہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں فیمیل اسٹاف، تو یہ بھی براہ راست ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہوتی ہیں. تو خاص کر بچوں میں جو یہ انداز آپ کا ہم دیکھتے ہی ہیں کہ الحمدللہ جو شفقت و محبت ملتی ہے، تو ایک استاد کی حیثیت سے، پرنسپل کی حیثیت سے، یا جو بھی ہمارے ان تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں مدارس میں، جامعات میں، تو یہ جو محبت و شفقت ہوتی ہے، اس کا تعلیمی اداروں میں کیا اس کے بینیفٹس حاصل ہوں گے؟ ابتداً اگر اس پہ بھی کچھ گفتگو ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے آج کی تاریخ ذوالحج کی تیسری رات کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی وہ بچوں کی شفقت، بچوں پر شفقت کے تعلق سے وہ پوچھا گیا ہے. اب ایک یہ تو ویسے فطری امر ہوتا ہے اور وہ قدرتی بات ہے کہ مجھے بہت پہلے سے بچے بہت پسند ہیں. کیا اپنے بچے کیا دوسروں کے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی کوئی مطلب ظاہر ہے کہ میرے اگرچہ دودھ کا رشتہ ہے میرے ساتھ جو تھے حسن رضا، لیکن ذرا وہ نہیں، خاندان کا ان مانو کر وہ نہیں ہے، لیکن میرے دودھ کے رشتے کے پوتے بھی ہیں اور دودھ کے رشتے کے پڑ نواسے بھی ہیں. اب میرے ساتھ رہتے ہیں تو ذرا محبت تو ہونی ہے. ویسے ہی بچوں سے محبت ہے مجھے الحمدللہ، ہونی بھی چاہیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے. وہ بچوں پر شفقت کرنا یہ سنت بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت، بہت زیادہ شفقت فرمانے والے تھے. اور یہاں تک کہ آپ سواری پر ہوتے، کوئی بچہ سامنے آ جاتا تو اس کو شفقت سے اس کو سواری پر بٹھا لیتے. لیکن یہ سواری پر بٹھانا ظاہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی جانتے ہی ہیں، تو وہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سواری پر بٹھانا چونکہ سنت ہے تو اپنی اسکوٹر پر کسی بچے کو بٹھایا اور لوگوں نے گھیرا اور پولیس کے حوالے کیا کہ بچے کو اغوا کر رہا تھا. یہ دیکھ بھال کے کرنا ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے انس بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو، جنت میں میرے ساتھ رہو گے. حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عظمت کی 3 علامتیں ہیں، یعنی نشانیاں عظمت کی. نمبر 1 بڑوں کی تعظیم کرنا، نمبر 2 چھوٹوں پر رحم کرنا، نمبر 3 کم حیثیت والے شخص کے سامنے بردباری کرنا، نرمی کرنا. یہ 3 مطلب کتنی پیاری پیاری خصلتیں، عظمت کی خصلتیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری خصلتیں بدرجہ اتم، یعنی کہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے آپ کے پاس تھیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں پر شفقت کیا کریں. بات بات پہ بچوں کو جھاڑا جاتا ہے، بیچارہ کچھ پوچھتا ہے اس کو بھگا دیا جاتا ہے، میں بس چپ کر. اسی طرح اساتذہ ہیں یا باجیاں ہیں یا مطلب جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو بھی بچوں کو
ایک تو شفقت دینی ہی دینی ہے، مزید یہ کہ ان کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر بچے کو آپ نے جھاڑ دیا نا تو آئندہ پھر آپ سے پوچھے گا نہیں. بعض بچوں کی بہت عادت ہوتی ہے، سوال پر سوال، سوال پر سوال کیے جاتے ہیں. یہ ذہانت کی علامت معلوم ہوتی ہے. السوال و مفتاح العلم، سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے. یہ غالباً محاورہ ہے عربی. جو بچہ وہ اس کو تجسس ہوتا ہے، جاننے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کدھر ہے، وہ پوچھتے رہتے ہیں. تو ان کو مطلب جو جواب دینے کے ہوں ان کی نفسیات کے مطابق اگر دے پائیں تو ٹھیک ہے. بعض نہیں دینے کے بھی ہوتے جواب، تو وہ اس طرح اس کو ٹال دیں، لیکن اس کو جھاڑیں نہیں، اس کو مایوس نہ کریں. اور یہ بھی بات بات پہ کہنا کہ تو نہیں سمجھے گا، تیری سمجھ میں نہیں آتا، کیا پڑھے گا. اس طرح بچے کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. تو حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو وہ ڈیل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بچوں پر بھی شفقت کی سعادت بخشے، بڑوں کا احترام، رسپیکٹ کرنا بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ اسلام میں نفاست کسے کہتے ہیں اور اس کا معیار کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مالدار شخص ہی نفاست پسند ہوتے ہیں. نفاست مانے صفائی، عمدگی. تو مالدار ضروری تھوڑی ہے کہ نفاست پسند ہوتے ہیں. سب سے پیارے، سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند ہیں، سب سے زیادہ نفیس ترین. آپ کا مزاج بھی اور ہر شے، لباس، بال، کپڑے سب نفیس، یعنی کہ صاف ستھرے. ہم سب کو مطلب صاف ستھرا رہنا چاہیے. کہ صفائی یہ سنت بھی ہے، نظافت بھی کہتے ہیں صفائی کو. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 جو ابھی آپ نے سنی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف یعنی آدھا ایمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ایک روایت میں کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت یعنی پاکیزگی حاصل کرو. اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری ہیئت، ظاہری کیفیت جو ہوتی ہے، قد و خال جو ہوتا ہے، ظاہری ہیئت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے. خصوصاً حکام و علماء کو
ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے. ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑوں میں دیکھا اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ اور بھی روایتیں. تو اس سے صفائی کی اہمیت معلوم ہوئی کہ کتنی زیادہ ہے صفائی کی اہمیت. یعنی بال بکھرے ہونا یا میلے کپڑے ہونا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے کہ بڑا سادہ ہے، اللہ کی عبادت میں مست ہے، پتہ ہی اس کو دین دنیا کا، یعنی دنیا کا کوئی اس کو بہان ہی نہیں ہے. دیکھو بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. نہیں، ہوش و حواس میں جب تک ہے نا تو بندے کو ایسا لباس اور بالوں کی ایسی ترکیب ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ لوگوں کو گھن نہ آئے. اب میلے کچیلے چکٹ کپڑے ہوں اور آپ مسجد میں گھس جائیں، جو آپ کے برابر جو کھڑا ہوگا وہ آپ کی بزرگی کا قائل ہو جائے گا یا حماقت کا قائل ہو جائے گا. یار میرے کپڑوں میں بھی دبے پڑ گئے، وہ بدبو سے نماز پڑھی نہیں جا رہی تھی. تو بہرحال یہ کہ صفائی 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 ہونی چاہیے. کپڑے بھی صاف ہوں، جگہ بھی صاف ہو، گھر بھی صاف ستھرا ہو. مطلب جو بھی اپنی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے وہ صاف ستھرے ہوں. اس کو یوں بیر بکھیر اور مطلب بالکل یوں پراگندہ اور منتشر چھوڑ دینا یہ بزرگی نہیں ہے. یہ سستی تو ہو سکتی ہے، مطلب بزرگی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تیل بھی لگائیں، کنگھی بھی کریں. جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بالوں کا اکرام کریں، بال جس کے ہوں اکرام کرے. داڑھی ہیں، سر کے بال ہیں، اکرام اس طرح ہوا کہ اس کو تیل لگائے، کنگھی کرے. لیکن اب تو ایسا فیشن آ گیا کہ تیل لگاتے نہیں ہیں، پھر بولتے ہیں بال جھڑتے ہیں. بال نہیں جھڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں دانت نہ جھڑنے شروع ہو جائیں. تیل بہت کم لگاتے ہیں. یا اگر کوئی کمال کر دیتا ہے کہ بھائی لگا لیا تیل لگاتے بھی نہ لے گا تو تیل کا جو بھی اثر تھا وہ دھل جائے گا، تیل رہے گا نا سر پہ. اس لیے وہ تیل سر پہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے زیادہ تیل لگاتے تھے. اور پھر سربند شریف بھی باندھتے تھے، کپڑا مبارک باندھتے تھے، اس کو سربند بولتے ہیں. تو وہ تیلی کے کپڑے کی طرح تیل سے تربتر ہو جاتا. اور آپ کی مبارک زلفیں بھی وہ تیل یعنی بہت زیادہ لگاتے تھے آپ تیل. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گیسو مانے یہی زلفیں، پٹھا بھی بولتے پٹھے، وہ نعت خوان سے ہی سن لیتے ہیں ترنم میں. مشہور ہے مقطع اعلیٰ حضرت کا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے تیرے، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح آرز پہ لوٹاتے
آپ کے مبارک گیسوؤں سے زلفوں سے یہ نقشہ کھینچا کہ تیل کے جو قطرے ٹپکتے ہیں ڈراپس وہ تیل کے قطرے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت اس کو تشبیہ دیتے ہیں ستاروں سے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کالی زلفوں کو رات سے تشبیہ دیتے ہیں, اور چہرے انور کو صبح سے, حسین چہرہ نورانی چہرہ, تو اس کو صبح عارض من چہرہ زواد آخر میں عارض, یوں مطلب فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا نہیں. یہ جو تیل ٹپکتا نظر آتا ہے یہ تیل نہیں ہے, یہ تو ستارے ہیں جو رات جو ہے نا وہ اب رخصت ہو رہی ہے گویا, ستارے جو ہے نا وہ پھر ستارے بھی چھپنا شروع ہوتے ہیں, تو یہ ستارے ہیں جو صبح عارض یعنی صبح طلوع ہو گئی ہے, چہرے انور کھل اٹھا ہے, ہر وقت کھلا ہوا رہتا تھا, تو یہ چہرے انور یہ صبح پر یہ ستارے جو ہیں یہ نچھاور ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی شاعری تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Hoje tenho uma questão para o nosso Amir Ahli Sunnat, Muhammad Ilyas Kadri, sobre o Jannat. Será que os Jannats, quando nós sentimos medo de Jannat, será que ele sabe que nós temos medo dele? اللہ اللہ, یہ سوال کیا کہ اگر ہم جنات سے ڈرتے ہیں تو کیا جنات کو پتہ چل جاتا ہے؟ اب اس میں سے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے, البتہ اگر ہم کوئی سا اظہار کرتے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے, جیسے بندہ دیکھ رہا ہے ہم کو, کوئی آدمی, اور ہم اس سے ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں, تو دیکھ لے گا نا کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اسی طرح جن بھی اگر دیکھ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈرتا ہے. اگر جن وہاں موجود نہیں ہے, دیکھ نہیں رہا یا سن نہیں رہا, تو وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. اب چونکہ ہر شخص کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. شریر جن جو ہوتا ہے نا یہ اس کو شیطان بولتے ہیں. عام طور پر مطلب ہے کہ یعنی عام طور پر نہیں بلکہ یہ شیطان جو بھی ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں, یہ جو نظر نہیں آ رہے, نظر نہیں آتے ہمیں, یہ جنات ہوتے ہیں. بعض لوگ یعنی شیطان کو بولتے ہیں فرشتہ, تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, شیطان جن ہے. اب ہر ایک کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے, یہی جو جن پیدا ہوتا ہے شیطان, تو یہ ہمزاد اس کو بولتے ہیں فارسی میں, مشہور ہمارے اردو میں بھی ہمزاد بولتے ہیں. یہ ہمزاد ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اگر یہ ہے اس کی توجہ تو یہ دیکھ لے گا کہ ہم جنات سے ڈرتے ہیں, تو یہ اس کے دوستوں کو بول دے گا کہ یہ ہے یہ ڈرپوک ہے. پھر وہ جو ڈرتا ہے اس کو بعض اوقات زیادہ ڈرایا جاتا ہے. یہ بھی خیال رکھیے گا. یا ہم گفتگو کریں گے تو وہ سن جائے گا کہ یار اپنے کو جن سے ڈر لگتا ہے بھائی, اندھیرا ہے ادھر جن ہوگا, تو اگر اس نے سن لیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر ڈرائے. تو ہمیں کیا ڈرنا تھا؟ قرآن کریم میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اللہ پاک فرماتا ہے اور مجھ ہی سے ڈرو. اب اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے. جو واقعی ڈرتا ہوگا وہ گناہ کیسے کرے گا, ہے نا. رات دن گناہ کر رہے ہیں, عملی طور پر تو بے خوفی کا اظہار ہے, بے باکی کا اظہار ہے, ڈر نہیں ہے. جن سے ڈر لگتا ہے, یہ بھی کوئی بات ہوئی. وہ جن ہم سے ڈرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ بھی ڈرتے ہیں انسان سے. ڈرتے نہ ہوتے تو کسی کو جینے بھی نہ دیتے ہی. اور واقعی ہے کہ آیت الکرسی جو جنات سمجھتا ہوگا کیا ہوتا ہے, جو شرارتی جنات ہوتا ہے اس کو اس سے تکلیف ہونی ہے. اسی طرح اور آیتیں صورتیں یہ تعویذات اور ان کے بھی تم, اور جو بابا جی ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو بوتلوں میں بند کر دیتے ہیں, قید کر دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کے شر سے, شریر جنات ان کے شر سے بچائے. ہر جن شریر نہیں ہوتا, نہ ستاتا ہے. جیسے انسان یہ بعض ٹیررسٹ ہوتے ہیں, بعض کچھ کرتے ہیں, کچھ مارا ماری کرتے ہیں, کچھ ڈکیتیاں کرتے ہیں, کچھ چوریاں کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ سب انسان تو ایسا نہیں ہے نا. پر امن انسان جو ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح جنات میں بھی سب ایسے نہیں ہوتے جو ستائیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے، حاجی محمد اتاری بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ طواف کے دوران کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اللہ، طواف کے دوران بس وہ اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، تو طواف میں بھی اللہ پاک کی عبادت پر توجہ رکھے کہ میں اپنے رب کی عبادت میں ہوں، تو ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ پریشان نظری کہلاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی نہیں کرنا ہے، اور لوگوں کی طرف بھی نہیں دیکھنا، نیچی نگاہیں بھی رکھنا مشکل ہوتا ہے رش میں کہ کسی کو لگ جائے گا، تو اسے معتدل انداز میں طواف کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خیال رکھے جب بھیڑ ہو، جیسے حج میں بھیڑ ہوتی ہے تو کسی کو اپنی کونی نہ لگ جائے، اپنا پاؤں کسی کے پیر پر نہ پڑ جائے، یعنی اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بھلے خود اگر کسی کا دھکا لگ بھی جاتا ہے تو دھکا کھا لے اور اس کو اٹھا کر دھکا نہ دے دے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نہیں، یہ مقام جو ہے یہ دادا گیری کا نہیں ہے، قوت کے مظاہرے کا نہیں ہے، بلکہ عاجزی اور کا یہ نیاز مندی کا موقع ہے، اس پر طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح مطلب طواف کرے، روئے، گڑ گڑائے، دعا مانگے، یہ دعا کی قبولیت اس میں ہوتی ہے۔ پھر اس میں پھر اور خاص مقامات آتے ہیں طواف کے دوران کعبے کے، جہاں دعا کی قبولیت کے زیادہ مطلب ہے کہ چانسز ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک مقام ڈکلیئر کیا، جیسے میزاب رحمت جو ہے نا، جس سے اوپر نالا سونے کا بارش کا پانی یہ حتیم میں نچھاور ہوتا ہے، تو اس کے عین پیچھے بیک، بالکل بیک، وہ مستجاب، یہ دیوار جو ہے یہ حصہ مستجاب، اس کا اعلیٰ حضرت نے نام رکھا مستجاب، یعنی مقام قبولیت، کیونکہ یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ یہ کہ فرشتہ تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، یہ ان کی آمین کی مہر لگ جائے دعا پر تو قبولیت میں کیا شک رہ جائے گا۔ اعتماد کے ساتھ بندہ دعا کرے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح طواف اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ کرے۔ اب تو خیر سیلفیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے طواف کا سارا کسی پیج پر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی بولیں گے ابھی میں مستجاب پر پہنچاؤں یا دعا قبول، پتہ چل گیا نا جن کو نہیں تھا، مستجاب پر پہنچاؤں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ سو اینڈ سو، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طواف میں یہ کام نہیں کرنے کے، دعا بھلے کریں آپ، اور دعا ویسے بھی جو غیبت میں ہوتی ہے نا قبول ہو زیادہ ہے، جیسے کہ اب سب کے سامنے آپ کے لیے دعا دی یا ملاقات پر آپ کو دعا دی ہے تو جائز، انشاءاللہ یہ بھی قبول ہے، لیکن زیادہ قبول اس صورت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے لیے دعا مانگی گئی، غیبت بولتے ہیں اس کو، پیچھے سے مطلب اس کے غیر موجودگی میں دعا مانگی ہے۔ لیکن خیر وہ کم از کم یہ سیلفیاں اور یہ اپنے طور پہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، تب آپ میں پتہ نہیں پابندیاں ہیں یا کیا ہے، جا کے دیکھیں تو پتہ چلے۔ سنا تھا کہ کچھ پابندی آئے گی یا آئی، واللہ اعلم۔ وہ بہرحال اگر نہیں بھی ہے پابندی تو خود اپنے اوپر پابندی ڈالیں، اس طرح طواف نہیں ہوتے عبادت میں۔ یہ کم نے کل ایسا ہو کہ وہ کسی نے شاید یاد پڑتا ہے، کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا میں نے کہ وہ مزاحیہ بنایا تھا کہ سجدے میں کوئی تھا یا کچھ تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی سیلفی بنا رہے تھے، تو غالباً یہ لکھا تھا پہلے تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اس طرح کا لکھا ہوا بھی تھا۔ وہ یہی ہو رہا ہے آج کل، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ طواف کر
جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا ماشاء اللہ. ایک اور سوال آیا ہے حضور، کیا صرف اکیلی عورت پر حج فرض ہو جائے تو وہ کس طرح ادا کرے گی؟ حج تو فرض ہو گیا اس پر، اب اس کے لیے محرم سفر کے لیے ساتھ ہونا چاہیے، ہے نا؟ فرض ادائیگی کے لیے کہ سفر، مطلب اگر جیسے مکہ مکرمہ میں رہتی ہے عورت اور حج فرض ہو گیا تو محرم کی حاجت نہیں ہے، بغیر محرم کے ہی اب وہ سارا کرے کہ شرعی سفر اس میں نہیں بن رہا. میدان عرفات، مزدلفہ، مینا شریف، یہ اتنے فاصلے نہیں ہے کہ ان میں شرعی سفر ہو جائے. محرم شرط نہیں ہے حج فرض ہونے کے لیے، البتہ یہ کہ شرعی سفر ہو تو بغیر محرم کے وہ سفر کرنا گناہ ہے، جب تک پلٹ کر آئے گی گناہ گار ہوتی رہے گی. اور یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کا جو بھی سفر ہو نا، عورتیں بالکل آزادی کے ساتھ اب تو دنیا بھر میں گھوم رہی ہوتی ہیں. محرم تو جہاں سے کراچی میں بھی، اگر کراچی سے باہر نکل کر سپوز کریں حیدرآباد جائیں تو حیدرآباد غالباً پونے 150 کلومیٹر ہے. تو اس میں بھی محرم شوہر یا قابل اطمینان محرم، محرم یہ بھی نہیں کہ دودھ پیتا بچہ بھی تو محرم ہے آپ کا، اس کو لے کے نکل گئی، وہ محرم جو قابل اطمینان ہو. اب بالغ ہو یا بالغ کے قریب ہو، ہوشیار ہو، اور پھر اس سے خود خطرہ نہ ہو، ایسا بھی ہو. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. আমার নাম মোহাম্মদ জাকারিয়া। প্রিয় আমিরে আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, হাত তুলে দোয়া করার পর দুই হাত মুখ মাসে করার বিভিন্ন পদ্ধতি দেখা যায়, যেমন কেউ শুধু দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিল, আবার কেউ কপালে হাত বুলিয়ে দিল। জানতে চাই সঠিক পদ্ধতিটি কোনটি? मैंने दुआ में हाथ चेहरे पर फेरने के ताल्लुक से पूछा है. हाँ, हाथ उठाकर दुआ करने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मुख्तलिफ तरीकों से फेरते देखा जाता है. बाद सिर्फ दाढ़ी पर ही फेरते हैं, बाद पेशानी पर हाथ फेरते हैं. दुरुस्त तरीका क्या है? तो सुन्नत यह है कि चेहरे पर हाथ फेरा जाए, चेहरे पर. ये सारा आ गया इसमें चेहरा. अब यह है कि या बाज गालों पर हाथ यूं कर देते हैं, दुआ कर ली यूं करके आगे नीचे. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. प्यारे मुर्शिद करीम, इस वक्त मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सलाम कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मदार शरीफ पर हाजिर हूँ. हुजूर ये शायद फरमा दें कि मौलाना अब्दुस्सलाम कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपकी कितनी बार मुलाकात और कहाँ कहाँ पर मुलाकात है? मज़ीद इनका कुछ तारुफ भी पेश कर दीजिए. 79 में कोलंबो गया था, तो वहाँ पर मुझे पहली बार मुलाकात ज़ोहर की नमाज, ग़ालिबन ज़ोहर की नमाज के बाद में हुई थी मेरी मुलाकात हनफी मेमन मॉस्क में. फिर मुलाकातें हमारी होती रही. वो ग़ालिबन 10 रबीउल आखिर थी
उस पाक का जो महीना है। तो फिर रात हम एक जगह कहीं महफिल में मैं भी गया था, ये भी तशरीफ लाए थे। वहाँ पर जब 11वीं शरीफ की जो महफिल थी, वो चंद अफराद थे, ज़रा वो अक्सरियत तो वहाँ मुसलमानों की है भी नहीं ना, लोगों को इतना ज़ौक़ व शौक़, थोड़े से अफराद, थोड़े से आदमी थे। वहाँ फिर इन्होंने जब मुलाकात हुई ना उस महफिल में, तो इन्होंने कहा आज गौस पाक की रात है, 11वीं रात है, बार बार ये मौके आते नहीं है, मैं आपको खिलाफत देता हूँ। अपने तौर पर इन्होंने कहा हम आपको खिलाफत देते हैं। तो मैं तो चौंका, अनएक्सपेक्टेड था ना मेरे लिए। फिर इन्होंने बहरहाल खिलाफत दी मुझे, और फिर लिख कर भी इन्होंने कहा हम आपको देंगे, तो लिख कर भी अता फरमाया खिलाफतनामा। अब तो पता नहीं वो महफूज भी है या नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, मेरे शायद महफूज ना हो। राइटिंग अच्छी थी इनकी, अपने हाथों से लिख कर दिया था। अच्छा, तो इन्होंने जो लिख कर दिया ना, तो उसमें कुछ ये था, मतलब इस तरह का जुमला कि आप लोगों को सिलसिले में दाखिल कर सकते हैं, और अगर एक भी आपके सिलसिले में कोई नेक बंदा हो गया शामिल, तो हो सकता है आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तो याद पड़ता इस तरह का या तो ज़बानी फरमाया था या इस पे लिख कर दिया था। फिर अब मेरे लिए तो बिल्कुल ये नई चीज़ थी। मैंने फिर वो सैयदी क़ुत्ब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बाक़ायदे हयात थे ज़ाहिरी तौर पर भी, तो मैंने अपने जो दोस्तों को ये भेजा, सब लेटर भेजा। मैंने कहा इससे इस तरह मुलाकात हुई थी, इन्होंने मुझे खिलाफत भी दी थी और सैयदी क़ुत्ब मदीना की वकालत भी दी थी, और भी इनके पास खिलाफतें थी कुछ बुज़ुर्गों की, वो भी मुझे इन्होंने दी थी। मैंने कहा ये क्या है। फिर सैयदी क़ुत्ब मदीना उन दिनों अपने मुबारक हाथों से लिखते नहीं थे, ग़ालिबन हाथ मुबारक में लर्जा होता था, कांपना। लिखवाया लेटर इस्ताई भाई से, ये इन्होंने जो खिलाफत दी है तो ये सब हक है, और आप सिलसिले में दाखिल कर सकते हैं। और वही बात लिखी थी कि कोई एक भी तुम्हारे सिलसिले में नेक दाखिल हो गया तो वो तुम्हारी नजात का ज़रिया बन सकता है। इस तरह का अब ये सब याददाश्त है ना, ये लेटर भी मैंने महफूज मेरे पास नहीं है ना, वो पहले इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। अब 79 की बात कर रहा हूँ, दावत इस्लामी का भी कोई तसव्वुर नहीं था, ना इतना मतलब कोई मैं शोहरत थी मेरी जिस तरह अब है। तो इस तरह का मतलब ये हुआ था। फिर चंद बार हमारी मुलाकातें हुई थी। फिर अब जब मैं पाकिस्तान आ गया, या इससे पहले ही आप सफ़र कर गए इंडिया, बस इसके बाद फिर कभी ज़ियारत नहीं हुई इनकी। शायद वो मुरासलत हुई थी, शायद वो भी, यानी ख़त व किताबत। और इन्होंने ये फरमाया था कि मैं कराची आऊँगा, फिर शायद आ नहीं पाए या ज़िंदगी ने वफा नहीं की, इस तरह ये दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ये हज़रत मौलाना हशमत अली ख़ान अलादत जो खलीफा थे शेर बेश सुन्नत, हज़रत मौलाना हशमत अली ख़ान के मुरीद थे, हशमती थे रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत मजबूत सुन्नी थे, कट्टर सुन्नी, आला हज़रत के मानने वाले, जानने वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सलाम खुश अदा के वास्ते
آمین بجاہ خاتم النبی ایس ایم ایس کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال موصول ہوئے ہیں. یا سیدی، نماز میں تشہد کے بعد ایک سے زائد دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں تشہد میں تشہد میں یعنی کہ چوتھی رکعت میں نا، یعنی آخری قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں. ایک اور سوال ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کی توبہ بھی کر لیتے ہیں، توبہ پر استقامت نہیں پاتے. توبہ پر استقامت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ پر استقامت کے لیے کہ اول تو سچی توبہ کرے. مین تو توبہ ہی نہیں کرنی آتی نا ہم لوگوں کو، کر کے ہنستے ہنستے یہ مطلب توبہ نہیں ہے. الندم و توبتن، حدیث پاک میں شرمندگی توبہ ہے. گناہ پر اپنے یعنی گلٹی فیل کرے، یہ ہے نا انگلش میں گلٹی فیل کرے کہ کیا ہو گیا مجھ سے، یا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. یعنی کہ اپنے یہ الفاظ بھلے نہ بولے، یہ دل میں یہ ہو کہ یار غلط ہو گیا ہے، تو اس کو مطلب ندامت ہو. اور توبہ میں یہ بھی فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک رکن ہے توبہ کا کہ آئندہ یہ گناہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے. اس طرح اگر توبہ کرے گا نا، اس کے جو بھی میں نے کہ ارکان یہ پورے کرے گا، تب جا کر یہ توبہ ہوگی. اور اب یہ کہ استقامت کے بھی انشاءاللہ اسباب ہوں گے. پھر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر نہ کرے، وہ گناہ ہو جائے گا تو پھر اس سے توبہ کرے. پھر توبہ کر لوں گا اور یوں گناہ کرے، نعوذ باللہ، یہ بڑا خطرناک ہے. اس طرح یہ ڈیسیزن ضروری ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ورنہ یہ ہو کہ یار بعد میں بھی کر لوں گا، بچ تو نہیں سکتا، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک سے مذاق کرنا ہے. کسی بندے کو کوئی ہمارا مطلب لگ جائے کوئی کونی وغیرہ اور یوں تو ہم بولیں سوری، لیکن بولا ابھی لات آ رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ کہاں آپ کی سوری قبول ہوگا، اور معاف کہاں کرے گا، تو اور بگڑ جائے گا، ناراض ہوگا آپ سے. تو اب اگر اللہ پاک سے توبہ کریں گے، یا اللہ تیری نافرمانی کر لی لیکن بعد میں بھی کروں گا، معاف کر دے، بعد میں بھی کروں گا. مذاق حدیث پاک میں کہ مذاق ہوا، یہ اللہ سے ٹھٹھا مسکری ہوا. توبہ فائنل ڈیسیزن، آئندہ نہیں کروں گا. رواں اس بات کا ہمارے بالکل یعنی کہ وہ ایگری ہو کہ بالکل یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، تب جا کے یہ توبہ کا یہ رکن پورا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت ہوتی ہے اور مدنی مذاکروں میں یا بیانات سنتے ہیں تو توبہ کا ذہن بن جاتا ہے، اور باقی اس وقت تو بڑے اچھے عزائم ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اگر دوستوں کی اگر صحبت ایسی ہو جس میں اس طرف ہمارا جو دل مائل ہوا ہے، تو ان کی صحبت کی کوئی ایسی نحوست کہ جس کی وجہ سے پھر انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے. اچھوں کی صحبت تو اچھی ہی ہوتی ہے. میں پنجاب کے سفر میں تھا تو وہاں غالباً ہم عبد الحکیم ایک شہر ہے وہاں سے گزرے تھے ٹرین میں. کسی نے بتایا کہ یہ عبد الحکیم، وہ لگا ہوگا، وہ اسٹیشن پر کچھ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا عبد الحکیم. تو کہا یہ وہ بزرگ تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ روتے تھے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے. یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے عرض کر رہا ہوں، اچھوں کی صحبت، اچھوں کی زیارت، یہ بالکل یعنی کہ گناہوں سے دل میں یہ قدرتی طور پر نفرت پیدا کرتی، نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یہ مطلقاً ہے. الصحبت مؤثرۃ، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے.
अच्छा है तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, बुरी सोबत है उसका बुरा असर पड़ेगा। तो हम सबको अच्छी सोहबत ही इख्तियार करनी चाहिए, बुरी सोहबत के करीब भी नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि अपना अपने साथ है ना, उसका उसके साथ है ना, इसका इसके साथ है ना, ऐसा नहीं। जुआ खेलने वाले साथ बैठोगे और जब छापा पड़ेगा ना तो आप कसमें भी खाओगे ना कि मैं नहीं खेल रहा था, पुलिस वाला सुनेगा नहीं, आपको पहले घसीटेगा, सबको ले जाएगा। जुआड़ियों में सब पर केस बन जाएगा जुआड़ियों का। एक मिसाल में दिया करता हूँ, ये नहीं बोलेंगे मतलब मेरे दिल में ये नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं है, सोबत में भी बैठे रहें, बिगाड़ पैदा हो रहे आपको पता भी ना चले, आपको समझ ही नहीं आती ना कि बिगाड़ किसको बोलते हैं, इसलिए तो आप इनकी सोबतों में बैठते हैं। तो आजकल सोबतें तकरीबन या अक्सर ऐसी ही हैं, बिगाड़ वाली, बेनमाजियों की सोबतें, फासिक व फाजिर की सोबतें, फिल्में ड्रामे की बातें करेंगे, गाने बाजे की तरकीबें होंगी और मतलब फजूल गप्पे और गाली गलोच, गिबतें, तोहमतें और इसका मजाक उड़ाना, उसकी इज्जत उछाल देना। और क्या है, और सोबतों में क्या होता है, ये थोड़ी होता है जैसे सहाबाए किराम की सोबतें थी, हाँ वो सूरत सुना दीजिए, अच्छा आप वो रुकू सुना दीजिए, इस तरह एक दूसरे से तिलावतें सुनते थे सहाबाए किराम। हमारी ये हालत क्या है, यहाँ तो जब यानी कि जैसे कि प्रोग्राम भी हो कोई तो उसमें तिलावत का दौरानिया कम रखा जाता है, 3-4 मिनट, बाकी लोग नहीं सुनते नहीं है सर। बाकी नात शरीफ है और भले अगर वो तवालत हो भी जाए तो उसको अभी सुन लेंगे, तिलावत नहीं सुनेंगे। कहाँ, यानी मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, यही तो है हम लोगों का मिजाज। नात शरीफ सुनना भी इबादत है, शायद इसमें ये मज़ा यूँ आता है कि समझ आती है, और तिलावत में हमको अरबी चूँकि आती नहीं है तो समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह का कलाम है, समझ आए या ना आए सुनना चाहिए, तवज्जो से कान लगाकर सुनना चाहिए, इसकी बरकतें तो है ना, दिल का जंग तो उतरेगा ना कुरान करीम की तिलावत सुनकर। लेकिन अफसोस दिल पर इतना खोल चढ़ गया मैल का, जंग का, के मज़ा नहीं आता। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, अच्छी सोबत हो। नात शरीफ भाई आप यार नात सुनाओ ना यार, यूँ सब बैठे हो नात शरीफ सुन रहे हो तो कोई मजहबी यानी कि दीन जानने वाला हो तो कोई यार बुजुर्गों की करामत सुनाओ ना। जो मसाइल तो उलमा को ही मतलब कहना चाहिए सुनाओ, बाकी आवाम कोई हिकायत करामत जिसका मुताला होता है बाजों का, करामतें हिकायतें उनको बुजुर्गों की याद होती है। इस तरह का माहौल होगा, अच्छी अच्छी बातें हों, नेकी की बातें हों जो आखिरत की याद पर काम आए। और हदीसों में भी तरगीब है कि सोबत उसी की इख्तियार करो जिसे देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए। और हम लोग ऐसों की सोबत में जाते हैं कि अगर पहले याद था खुदा तो आप भूल जाएंगे इसकी सोबत में, ऐसा कहका मारेगा कि शैतान भी चौंक उठेगा कि ये मेरा बाप कौन आ गया, मुझसे भी ज़्यादा चीख चीख कर हंस रहा है, ये मैं चोट करने के लिए कह रहा हूँ। हमारी हालत तो इसी तरह की है ना, ऐसी सोबतों से तन्हा अच्छा है, अच्छी सोबत तन्हाई से बेहतर है। आशिकान रसूल की सोबत में रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें, नेक आमाल का रिसाला हासिल करें, चाहे वेबसाइट से हासिल करें और इसको पुर करें और नेकियों के अंदर वक्त गुजारने की सआदत हासिल करें, वरना मौत तो आएगी। आप कितने ही मतलब यानी कि ऊंचे दर्जे के हों, हाई ग्रेड हो आपके पास, कोई इख्तिदार हो या कुछ भी हो, कुछ लीडर हों, कायद हों, जो भी हों, मौत अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिल हुआ। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर जानदार ने पीना है। तो ये जाम पीने से पहले इश्क़ रसूल का जाम पीकर हम मस्त रहें तो फिर ये जाम भी महबूब के जलवों में घुमा देगा और इंशाअल्लाह नज़ा की सख्तियों का पता भी नहीं चलेगा। सकरात में गर रूए मोहम्मद बेनज़र हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर
मजा दे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद इरफान सुटानी बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपके नाम का नफली तवाफ़ करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत को इनके बमा अहल व अयाल के साथ बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत और मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए हज आसान फरमा दे और इस हज को हमारे लिए मकबूल और मबरूर फरमाए। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साले सवाब के लिए नफल तवाफ़ किया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपको और जितने भी हाजी हैं सबका हज मबरूर फरमाए, सबके लिए आसानियाँ भी हों और कोई बड़ी आजमाइश ना आए। तकलीफ़ें तो होती हैं, सफ़र है और मसाइल भी होते हैं। ऐसा ना हो कि मतलब कोई अपने बर्दाश्त से बाहर हो, बड़ी आजमाइश अल्लाह पाक ना डाले, आफियत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अगर कोई किसी की तरफ से नफली तवाफ़ करता है तो उसके बाद वाले नवाफिल उसी को ही पढ़ने हैं या जिसकी तरफ से नफली तवाफ़ किया। सवाल इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने किसी को हरम शरीफ की वहीं हुदूद में ही फ़ोन करते हुए सुना कि वो पंजाब में किसी को पाकिस्तान में कह रहे थे कि मैंने आपकी तरफ से तवाफ़ किया है, नवाफिल आप अदा कर लें। तो क्या फरमाते हैं? ये तो नई बात सामने आई कि ऐसा भी होता है। अरे तवाफ़ का हिस्सा ही समझे उसको, और क्या जो नफल तवाफ़ करेगा उसके लिए वो जो तवाफ़ करेगा चाहे वो नफल हो चाहे कोई सा हो, उसमें वाजिब तवाफ़, वो नफल जो पढ़े जाते हैं ना इनको वाजिब तवाफ़ कहते हैं। तो वो नफल तो तवाफ़ करने वाले को ही पढ़ने हैं, तो फिर मुल्तज़म की हाज़िरी को कौन देगा? जमजम शरीफ कौन पिएगा? फिर इतना ही उसी को बुला लो ना यार, खर्चा दे के तवाफ़ मैंने कर दिया है तो अब एक तुम भी कर लो, सारा ये भी कर लो, तब भी आपका वाजिब पूरा नहीं होगा। आपको तो वाजिब है वो 2 रकअतें पढ़नी है। अल्लाह अल्लाह, पर किताब पढ़े हैं, उलमा की सोबत हो ना तो ये चीज़ें पता चलती है, वरना आमतौर पे क्या 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 कर रहे होते हैं। वो 2 कुछ आदमी बात कर रहे थे, किसी ने बताया कि अभी तवाफ़ कर लेते हैं, रश बहुत है, तवाफ़ करने के बाद किसी को पूछेंगे हजरत अस्वद कहाँ है, हजरत अस्वद। और एक बूढ़े साहब को मैंने खुद, हम कुछ इस्लामी भाई थे, हम तो हमने देखा बूढ़े साहब थे, वो हमाम बना हुआ है। अच्छा, अब इत्तेफाक से वो हमाम भी ऐसा है कि जो अबू जहल के मकान पर बना हुआ है हमाम, यानी कि वो इस्तिंजा खाना, वाशरूम वगैरह, वज़ू खाना भी है। अब मकान तो ज़रा छोटा सा होगा और वो तो बड़ा है हमाम, उसमें वो भी शामिल। तो बूढ़ा बेचारा आदमी था, वो उस हमाम खूबसूरत तो उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे बेचारे को। अल्लाह इसके मग़फ़िरत करे, ऐसे बोले वाले तो यूं सीधे निकल जाएंगे जन्नत की तरफ। यानी कि मतलब हकीकत है, उसको जानबूझकर तो कोई पढ़ेगा नहीं ना, कि उसको समझते कि यही काबा इतना खूबसूरत है, दीवार बिल्कुल फिनिशिंग उसकी इतनी। तो खैर हमने फिर उसको नमाज तोड़वा दी, समझा कि ये काबा नहीं है, काबा इस तरफ है, क्योंकि वो इमारत के बाहर था ना तो काबा शरीफ नज़र नहीं आ रहा था। तो वो गरीब मतलब वो यूं बहुत तरह तरह के चुटकुले होते हैं इस तरह के, ला इल्मी की वजह से लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इरशाद फरमा दें कि तवाफ़ जो दूसरे की तरफ से हो रहा है वो नियत क्या करेगा कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, या ये नियत करेगा कि मैं उसकी तरफ से तवाफ़ कर रहा हूँ? तवाफ़ में ये कि सवाब के लिए, जैसे उम्रा भी अगर बोलते मैंने आपकी तरफ से उम्रा किया तो इसका मतलब मिसाल सवाब भी ले और क्या करें, किसी की तरफ से उम्रा होता नहीं है, उम्रे में नाइब नहीं होता।
حج میں شرائط کے ساتھ حج البدل جو ہوتا ہے نا، تو اس کا عمرۃ البدل نہیں ہے. عمرہ کسی کے بدل، کسی کے نیابت میں، یا طواف کسی کی طرف سے ان مانو کر نائب بن کر اس کا نہیں ہوتا. تو یہ طواف ہو یا یہ عمرہ ہے تو کسی کی طرف سے، کہ تمہاری طرف سے عمرہ کیا، تمہاری طرف سے طواف کیا، یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا انسب مناسب ہے کہ میں نے آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ طواف کیا یا عمرہ کیا. لیکن مشکل یہ کہ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں ایصال ثواب تو جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر کسی کو کہیں گے کہ تمہارے ایصال ثواب کے لیے میں نے طواف کیا، تو بولے ہے میں زندہ ہوں ابھی، یار مار دیا میرے کو. یہ بھی سمجھ سے بس سمجھ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زندہ ہو تو سامنے آئے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے ایصال ثواب کرتے ہیں نا، پھر انہی کے صدقے میں دوسروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو زندوں کی طرف سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ظاہری طور پر بھی جو زندہ ہے نا اس کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ زندوں کی طرف سے زندوں کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا. یوں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے مسلمان ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، بعض وقت کہتے ہیں یہ، لیکن یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. لیکن کسی کو کہیں گے تمہارے ایصال ثواب کے لیے آج ہم نے کھانا پکایا ہے، تو وہ جھٹکا کھائے گا. بہرحال جس طرح عوام چلتے ہیں اس طرح چلنا چاہیے، کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ زندوں کی طرف سے زندوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور یہی کہا جائے کہ میں نے طواف کیا اور اس کا ثواب میں نے آپ کو تحفہ پیش کیا ہے. کچھ اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جائیں. اب یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کہتے ہیں میں نے اتنے درود شریف پڑھے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کو تحفہ قبول فرما لیں. اب میں کیا قبول فرماؤں گا؟ اگر اللہ قبول کرے گا تو میرے نامہ اعمال میں وہ ثواب درج ہو جائے گا. آپ قبول کر لیں، آپ قبول کر لیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اب عوام کہہ رہے ہوتے ہیں کیا حکم شرعی لگے گا اس پہ. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1149 سے لے کر 1150 تک. اب 13ویں کے بعد انہیں وہ رمی جمرات سے فارغ ہو گیا، حج اس کا جیسے ہو گیا، طواف زیارہ بھی کر چکا ہے، خلاص ہے نا، حج کے مناسک پورے ہوئے. اب 13ویں کے بعد جب تک 12ویں کے بعد نہیں کرے نا، 13ویں کے بعد، اب 13ویں ذوالحجہ کے بعد جب تک مکے میں ٹھہرو اپنے اور اپنے پیر، استاد، ماں باپ، خصوصاً حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اہل بیت و حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے جتنے ہو سکیں عمرے کرتے رہو. یہ طرف سے کہ معنی وہ یہ جو بیان کیے گئے، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. کیونکہ اس میں یہ تو ہے کہ نیابت نہیں ہوتی، نائب نہیں ہوتا کوئی، طرف سے تحفہ پیش کرنے کے لیے ثواب کا. یہ جیسے ابھی سوال ہوا تو آج ہی کی بات ہے، میں کسی مشورے میں تھا تو پتہ چلا کہ ایک شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوگا تو کہیں پہنچا ہوگا تو ایک غریب گھر نظر آیا جہاں بچے اور گرمی اور کافی مسائل تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے قربانی کا جانور خریدنے کے بجائے میں نے اس رقم کا ان کو جنریٹر لگا دیا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں قربانی کا جانور نہیں لوں گا، قربانی نہیں کرا بلکہ قربانی کے پیسے میں نے کسی کے گھر پہ جنریٹر لگا کر تاکہ یہ روشنی میں اور ہوا میں رہ سکے یہ کام کیا ہے. تو ایسا کرنا، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس پر قربانی واجب ہے تب تو قربانی تو کرنی ہی پڑے گی. جنریٹر لاکھ جنریٹر دے دے قربانی تو نہیں ہوگی. قربانی بالکل جنریٹر دینا چاہیے، ہمدردی مرحبا، قربانی بھی کرے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ اگر قیمتی جانور خریدنا چاہتا تھا تو چلو بھائی اتنا قیمتی جانور لے رہا ہوں میں، اس سے کوئی درمیانے درجے کا لے لیتا اور رقم بچا کر اسی میں سے اس غریب کی مدد کر دیتا. یہ تو صورت ہے. بالکل قربانی ہی نہیں کرے بلکہ نفل قربانی بھی ترک نہ کرے. یہ منسوس عبادت ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونی چاہیے. وہ شاعر اسلام میں سے قربانی شاعر اللہ ہے جیسے ہے.
اسم آپا یوں چل رہی ہے پوسٹ، بہت زیادہ اس پہ باتیں چل رہی ہیں. ہو یوں رہا ہے، وہ یوں اس نے یوں لکھا کہ میں جانور خریدنے جا رہا تھا تو میرے ایک دوست کو بڑا تجربہ ہے، تو میں نے کہا چلو میں اس کو ساتھ لے لیتا ہوں. تو میں اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے بچے رو رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو اس رقم سے میں بہتر ہے اس کو جنریٹر ہی لگا دیتا ہوں. تو جواب میں کئی ایک نے پوسٹیں لکھی ہیں، اصل میں یہ صرف اور صرف متنفر کرنے کے لیے. تو پوسٹیں دیں پھر، یعنی وہ بنانے کے لیے جواب در جواب. حقیقت نہیں ہے، نہ اس پوسٹ کی کوئی حقیقت ہے نہ جواب کی. اچھا ہے بھی مطلب یہ صرف متنفر کرنا. جواب میں یہ لکھا کہ مجھے ایک بہترین قسم کا موبائل چاہیے تھا 3-4 لاکھ روپے والا، مجھے تجربہ نہیں تھا. تو میں نے کہا چلو یار فلاں دوست ہے اس کو تجربہ اچھا ہے، میں اس کو لے لیتا ہوں. میں اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یار اس کے گھر میں تو بڑی پریشانیاں ہیں، بچے تنگ ہیں، رو رہے ہیں. تو میں نے پیسے پھر اس کو دے دی. یعنی اس پہ پوسٹ نہیں بناتا کہ موبائل اتنا مہنگا لے رہے ہیں آپ 3-4-5 لاکھ روپے کے موبائل، وہ جا کے آپ کسی غریب کو دے دیں. آپ کو ساری غربت جو ہے اور غریب یہ صرف اور صرف اسلامی شاعر کے قیام کے وقت یاد آتے ہیں. 12ویں کے وقت یاد آئیں گے، 11ویں کے وقت یاد آئیں گے، لیکن جب اس طرح کے معاملات کرنے ہوں گے تو وہ یاد نہیں آتے. شادی میں کچھ خرچہ بچا کر غریب کو دے دو یار. بچے کتنی غریبوں کی بیٹیاں وہ گھر آباد ہو جائے گا. جو کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی شاعر اسلام قائم نہیں کر رہے، یہ دم دھڑک کے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی نہیں سمجھے گا. آنے دو 12ویں شریف اور نکل پڑیں گے، سمجھے، اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوں گے. لیکن یہ کہ ہم جشن ولادت منانا نہیں چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مدنی چینل کے اور سوشل میڈیا کے ناظرین آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس کے شیلف کے پاس. الحمدللہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس، جو کہ ہمارا نصاب بنانے کا ادارہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت ہم کم و بیش 49 وہ بکس ہیں کہ جو ایس این سی گورنمنٹ کی الحمدللہ جو اپرووڈ باڈی ہے اسے منظور کروا کے اللہ کی رحمت سے 49 کتابیں ہم الحمدللہ شائع کر چکے ہیں، اور مزید کا سفر اللہ کی رحمت سے جاری ہے. کلاس پری نرسری سے لے کر اور پرائمری تک کی بکس کو الحمدللہ ہم لے رہے ہیں، اور رحمت خدا سے اس کے تعلق سے نہ صرف دارالمدینہ میں فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم میں بلکہ عاشقان رسول کے دیگر اداروں میں بھی الحمدللہ رب العالمین یہ کتابیں ہم دے رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے 300 سے زائد اسکولوں میں کم و بیش الحمدللہ ہمارا یہ نصاب رحمت خدا سے چل رہا ہے.
اور इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे का सफ़र भी जारी है। रहमत खुदा से जदीद तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए SNC के सिंगल नेशनल करिकुलम के जो तकाज़े हैं, रहमत खुदा से उन तमाम तकाज़ों को मलहूज़ रख कर किताबों का बनाना और बेहतरीन तराकीब के मुताबिक अल्लाह की रहमत से इसे आशिक़ान रसूल, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के लिए उनकी तालीम और तरबियत के वास्ते इसका अहतमाम अल्लाह की रहमत से हमारी तरजीहात हैं। तो वो आशिक़ान रसूल जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्कूल चला रहे हैं, अपने स्कूलिंग सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, वो चैन स्कूलिंग सिस्टम जो कि निसाब की तलाश में है, मैं उन तमाम की खिदमत पेश करूँगा। आइए, दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम के तहत जो दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस का जो निसाब है अल्हम्दुलिल्लाह, इसे आप लीजिए। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। हमारे गोडाउन की, हमारा जो वेयर हाउस है उसके मनाजिर भी आप देखेंगे, किताबों के मनाजिर भी आप देखेंगे। मैं चाहूँगा ज़रूर बिल ज़रूर आगे बढ़िएगा, हिम्मत कीजिएगा और अपने इदारों में, अपने तालीमी इदारों में, अपने स्कूल्स में दारुल मदीना की ये बुक्स ज़रूर बिल ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह पाक रहमत की ख़ास नज़र करे, दुनिया और आखिरत की खैर व बरकत अता करे, हमारी आने वाली नस्लों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैमानों पर एकेडमिक एजुकेशन इख्तियार करने, एकेडमिक एजुकेशन हासिल करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। माशाअल्लाह। हमारे रुकन शुरा अतर अली अत्तारी, हाजी अतर अली अत्तारी ने जो किताबों के ताल्लुक़ से अभी इरशाद फरमाया है, मेरे सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि जैसे हमारे हाजी अतर भाई ने कहा कि ये इदारे चल रहे हैं और 300 प्लस ऐसे आशिकान रसूल के इदारे शायद हैं कि जिनमें दारुल मदीना की किताबें ली जा रही हैं और वहाँ पर इसको निसाब में शामिल किया गया है। मैं चाहूँगा कि अगर आपकी तरफ से अगर ये तरकीब, क्योंकि आपने किताबों को और दारुल मदीना के निसाब के तहत होने वाली इनकलाबी जो मामलात हैं उनको एक नशिश में आपने भी मुलाहिज़ा किया था, देखा था कि किस तरह मतलब कि इसमें अखलाकियात और ईमानियात के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज़ इख्तियार किया जा रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि माशाअल्लाह जो भी इस्लामी भाई हैं वो इस बात को अगर हो सके तो ज़रूर लाजिम कर लें कि अपनी अपनी स्कूलों में, चाहे वो दारुल मदीना के तहत हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अपनी अपनी स्कूलों में ये निसाब लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम आने वाली नस्लों को कई मसाइल और कई फितरों से बचा सकते हैं, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में। क्या फरमाते हो? माशाअल्लाह, मैं आपकी तायद करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए जिनसे बन पड़े बल्कि बनाए, जहन बनाए। आपका क्या जाएगा, पढ़ाना ही है ना आपको, तो अच्छा पढ़ाए ना, और अच्छा वो कहे जिसको मतलब ने शरीयत अच्छा कहे। तो हमारे यहाँ तो मुफ्ती साहब की मतलब है कि उलमा की और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की रहनुमाई में और ये निसाब जो भी तैयार हुआ है सब इनकी तफ्तीश से, चेकिंग से गुजरा हुआ है कि इसमें कोई मतलब है ना कि नाजायज़ चीज़ ना जाए, गुनाह की कोई सूरत ना हो, इन सब की मतलब एहतियातें की गई हैं। फिर अखलाकियात, दूसरा जो आजकल तालीम इदारों का हाल है इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। तो इसको ज़रूर आप अपने अपने स्कूल्स में, और जो प्राइवेट स्कूल चला रहे होते हैं इनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, वो ज़रूर इसको अपनाएं, अपने तालीम का हिस्सा बनाएं। दारुल मदीना की खूबी ये भी, अभी जैसा आपने बर्मिंघम यूके का मंज़र देखा, तो वहाँ भी इस बर्मिंघम शहर में भी और यूके के दीगर शहरों में भी दारुल मदीना का जो क़याम हो रहा है और माशाल्लाह दारुल मदीना खुल रहे हैं, तो वहाँ का जो तालीमी जो निज़ाम है यूके का, उस तालीमी निज़ाम वहाँ जो बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड की तरफ से दावत इस्लामी के इस दारुल मदीना की तालीम को जिस तरह से एप्रिसिएशन मिली है और जो एक सर्टिफिकेट्स वहाँ से जो मिली हैं, तो जो जानते हैं वो जानते हैं कि इस मुल्क का जो मेन है बेस वो एजुकेशन है। तो दारुल मदीना का जो वहाँ का जो एजुकेशन मॉड्यूल है, अंदाज़ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज़ का है कि वहाँ का बोर्ड दावत इस्लामी के दारुल मदीना के अंदाज़ को और दीगर चीज़ों को भी इंडोर्स करता है। तो ये एक ऐसी बेस है कि जिससे और वेस्टर्न कंट्रीज़ और दुनिया के दीगर मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर इसको बुनियाद ये बनती है और यहाँ आप दारुल मदीना को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्वान है चल रहा है, तो मैं तमाम ज़िम्मेदार जो दुनिया भर में दावत इस्लामी का दीनी काम करते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने यहाँ दारुल मदीना
کے قیام کو دارالمدینہ کھولنے کو اوپن کرنے کے لیے دارالمدینہ اسلامی اسکولنگ سسٹم کے لیے آپ دارالمدینہ کا جو اوورسیز ڈیسک ہے بیرون ملک کے تعلق سے جو یہ رہنمائیاں دیتے ہیں اس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رہنمائی ملے گی. جی میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر کام کرنے کے دوران ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. غلطی کرنے والا شخص اپنے طور پر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جیسی غلطی اب کسی کو پتہ نہیں ہے تو غلطی جا کے بتانی، جبکہ بتانی ضروری نہ ہو. نہ بتائے آدمی، اپنی عزت بھی تو، مسلمان کی عزت بھی تو ہونی چاہیے، اور عزت تو سب کو پیاری بھی ہوتی ہے. اب تو جیسی غلطی، اب ایسی غلطی ہے کہ جس کا بعض وقت ازالہ ہی فرض ہوتا ہے. شریف غلطی کر لی، شریف مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ بھی غلطی ہے. اس پر تو فرض ہے کہ وہ جس کو غلط مسئلہ بتایا اس کو اب درست بتائے کہ میری وہ بھول ہو گئی تھی. جیسی غلطی فرمائیں اگر کچھ. جو اداروں میں کام کرتے ہیں، اب اس نے ادارے کا کوئی نقصان کر دیا، اب وہ اس کو چھپا لے یا کیا کرے؟ یہ تو مطلب جیسی غلطی، اب یہ تو ایسی غلطی ہے کہ یہ تو نقصان تو پیمنٹ کرنا پڑے گا. اب وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے، ایک پاپ چھپانے کے لیے 100 پاپ کرنے پڑتے ہیں، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 100 گناہ کرنے پڑتے ہیں. تو اب اگر ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ جس میں کسی بندے کی حق تلفی ہے یا کسی ادارے کی یا کسی کی بھی حق تلفی ہوئی ہے تو وہ تو اس کو تو قبول بھی کرنا ہے، اور اس کا جو بھی یعنی کہ تاوان ہے یا اس کا جو بھی جو نقصان ہے وہ پیمنٹ تو کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے پرائیویٹ ادارہ ہے اور آپ کو اس نے معاف کر دیا، اصل مالک ہے اس نے، تو معاف ہو جائے گا، ورنہ تو پیمنٹ کرنا آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عصری اور دینی کو جو بتا رہے ہیں، عصری اور دینی حسین امتزاج دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم. انگلش تو میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، اردو کی تو جملہ پڑھ لیا، جس کو سمجھ آئے، جس کو نہ ہے نہ ہے، کیا بگاڑ لے گا اپنا. حسین امتزاج ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آفس وقت پر نہ پہنچے، کیا یہ درست ہے کہ بہانہ بنانے سے رزق میں برکت ختم ہوتی ہے؟ اچھا، ٹائم پر نہیں پہنچے اور جھوٹ بولا، بہانہ ہو جھوٹ بولا کہ ٹریفک جام تھا یا وہ اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو ذرا رکنا پڑ گیا، یا گھر سے کوئی ضروری ایمرجنسی وغیرہ وغیرہ. ظاہر جتنے جھوٹ بولے گا اتنے گناہ بڑھیں گے، اور جتنے بھی گناہ اس سے رزق میں بے برکتی آتی ہے. ہاں، اگر شرعن مطلب کوئی کٹوتی بھی بنتی ہے اس کی کہ عرف سے ہٹ کر تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، تب تو اس کو پیمنٹ جو اس کو ہونی ہے نوکری کی، تو اس میں سے اس نے کٹوتی کروانی ہے، مائنس کروانا ہوگا. اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے لیٹ ہوا سب کٹوانا پڑے گا. لوگ گورنمنٹ جاب عام طور پہ یہاں اس لیے ڈھونڈتے ہیں، یہ کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے جاؤ نہیں جاؤ، افسر سے بنا کر رکھو. غیر حاضری میں بھی وہ لیو لگ جائے گی، حاضری لگ جائے گی، دونوں مل کر گناہ گار ہو رہے ہیں. ایک انگلش کا جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، ایکسکیوزز ڈونٹ گیٹ ریزلٹس. اب اس کو جب ہم معلوم کرتے ہیں نیٹ پہ جا کر کہ اسے کیا مراد ہے، تو وہاں جو لکھا ہوا آتا ہے وہ یہ آتا ہے بہانے سے نتیجہ نہیں نکلتا. یہ آفیسز اور یہ اداروں میں یہ وہاں کے لیے جملہ بولا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر بہانے بناتے ہیں. بیمار ہو گیا تھا، بچہ بیمار ہو گیا تھا، ماں بیمار ہو گئی تھی، موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی. ایک اسٹوڈنٹ پیپر دینے کے لیے کلاس میں پہنچا تو لیٹ ہو چکا تھا، تو ٹیچر نے کہا کہ
لیٹ کیسے ہو گئے؟ کسل آنکھ لیٹ کھلی تھی. بچاؤ پیپر دو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا اسٹوڈنٹ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا کہ بیٹا تم لیٹ کیوں ہو گئے؟ کہ سر وہ رش بہت تھا سر, ٹریفک بہت جام تھی, چلانا مشکل ہو گیا تھا. کہا بیٹا پتہ ہے آج سنڈے؟ کہا ہاں سر سنڈے وہ موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی سر. اچھا پنچر ہو گئی تھی, چلو بیٹا جب پنچر لگاؤ, لگتا ہے تم کو آگے جا کے پنچر ہی لگانا پڑے گا. اس کو بیٹھنے نہیں دیا. اس کا وہ جو بہانے بناتے رہتے ہیں نا, اور جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں اس میں, ان کو وہ یہ بھول جائیں گے ان کو کبھی کو آگے بڑھنے کا موقع یا ترقیاں بھی ملیں گی. تو امیر سنت کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے, جس کو کرنا ہے اس کے لیے موقع بہت, جس کو نہیں کرنا ہے اس کے لیے بہانے بہت. تو بہانے بنانے کے بجائے انسان اپنی زندگی کو حقیقت پر لے کر آئے تو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنے کے مواقع بہت انشاءاللہ. آپ اجتماع میں کیوں نہیں تشریف لاتے؟ جی کتنی بار کہا یار ماں بیمار ہے, ماں بیمار ہے. ماں اجتماع کے ٹائم پر بیمار ہوتی ہے. یہ سعادت مند بیٹا ماں کے سرانے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے, باقی سارا ہفتہ دندناتا پھرتا ہے. جمعرات کو 1 گھنٹہ مانگو تو ماں کو سلا دیتا ہے بستر پہ. اس طرح کے بہت تجربے ہیں مجھے. حالانکہ ماں نے ہو سکتا ہے صبح بولا بیٹا اجتماع سے ہو کر آنا, میرے لیے دعا کرنا, میں بیمار ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ جو عادت ہے بہانے بنانے کی, یہ بہت زبردست قسم کا ہمارے معاشرے میں یہ پھیلاؤ ہے اس کا. اور کیا سرکاری کیا غیر سرکاری, یعنی گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ, پرائیویٹ, اندر بار گھر میں بہانے بنانے کا مزاج یہ ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے, لیٹ کھانا پکا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے گا, فون نہیں اٹینڈ ہوا کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے گا. بہانے بنانے کا, یعنی سچ بولنے میں کیوں اتنی بندے کو کوفت ہوتی ہے, اس کا کوئی حل دے دیں, کیونکہ اس سے بندہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے, کام بھی خراب ہوتا ہے, اور آئندہ کے لیے اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ سچ کیسے بولیں؟ مجھے ایک بہانہ یاد آیا. کیوں؟ آپ تھے موجود. وہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے وہ بھی سنتے رہتے ہیں مدنی مذاکرہ, وہ اسلامی بھائی تو سن رہے ہوں ابھی. تو وہ جیسے کہ مجھے دیکھ رہے تھے جی, تو میں نے کہا نگاہیں نیچے رکھو نا, کچھ اس طرح کی بات کی. بولو تو آپ ہیں نا, اس لیے دیکھ رہا ہوں. اچھا باقی اور کچھ نہیں دیکھتے. میں نے اس کو روکڑا بالکل خاموش کر دیا تھا. یاد ہے نا یہ چٹکلا, ہر بات میں بہانا جو بولتے ہیں نا, تو یہ بھی بہانا ہے. تو آپ ہیں نا, اس سے دیکھ رہا ہوں. ورنہ وہ اندھے بن کے پھرتا آدمی آنکھیں بند کر کے. ہو سکتا ہے ان کا بھی میسج بھی آ جائے. اللہ اللہ. اچھے بہانے بھی تو ہوتے ہیں, اچھے بہانے بھی تو ہوتے ہیں نا, اچھے بہانے بھی تو ہوتے ہیں نا. اچھے بہانے بھی ہوتے ہیں. وہ ہے نا رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت, بہا من قیمت, نہ من نو, ہے نا. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہا نمی جویت, کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. یہ یہاں لفظ بہانہ کسی اور معنی میں, کوئی بھی اللہ پاک چاہے تو کوئی بظاہر چھوٹا سا عمل ہو, نیک عمل, اس کے سبب بھی بخش دیتا ہے. لیکن جنرلی جو بہانے ہوتے ہیں نا, وہ بس جھوٹ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. یعنی یہ ڈراتے تھے لوگ کہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں, اور پہلے تو قافلے اسی طرح لوٹ جاتے تھے. یہ خطرہ ہے, گرمی بہت ہے, تو موسم, تو راستے پرخار. پہلے تو اونٹ گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سفر حج کیا ہے, سفر مدینہ کیا ہے, ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس طرح کی ہے نا, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. جو یہ بہانے بناتے ہیں نا, ان کے لیے سارے خطرے ان کے لیے.
اور جو کمر باندھ لے سیریس ہو جائے ہے نا کہ بس مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کر گزرتا ہے اور مدینے میں حاضر ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گلاس کو جب بھی کوئی استعمال کرتا ہے تو دھو کے پیتے ہیں، تو کیا ہر دفعہ دھو کے پینا ضروری ہے؟ یعنی کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی پینا ٹھیک ہے؟ اچھا اس لیے دھوتے ہیں. ہاں دھونے کی ضرورت تو نہیں. مسلمان کا جھوٹا جو ہے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. سور المؤمن شفاء، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو بس وہ وہم کہ اس سے وہ کچھ جراثیم ہوں گے تو دھل جائیں گے. الگ پانی میں جراثیم ہوتے ہیں اس کو نہیں پتا. اچھا نہیں پتا تو آج پتا چل گیا، پوچھ لینا کسی کو. پانی میں جراثیم ہوتے تو ان کو کون دھوئے گا؟ ہاں اگر واقعی کو گندگی لگ گئی ہے، آلودگی ہے، گھن آتی ہے پینے میں، یا وہ جو پی رہا تھا وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی رال بہ رہی ہے یا کچھ ایسے ہوتے ہیں بعض بیچارے جن کی کوئی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے، وہ دھونا ایک اپنی جگہ پر ہے، طبیعت کی کراہیت دور کر رہا. تو خامہ کا دھونا مطلب اور وہم کرنا یہ نہیں ٹھیک، اس کی ممانعت ہے. پانی اس سے تو غالباً پانی بھی ضائع ہوگا اس طرح کہ جب ضرورت ہی نہیں دھونے کی تو اب اس کو دھوتے ہیں. یہ ہوٹل میں بھی ہوتا ہے ایسا، ہوٹل میں خاص کر کے ہوتا ہے. جو بھی پانی ہے نا ادھورا وہ تو اٹھا کر یوں کلٹی کرنا ہے، پھر اس کو گلاس کو دھونا ہے. بلکہ وہ آواز دے گا ویٹر کو، دھو کے پانی لاؤ، گلاس دھو کے پانی لاؤ. بیچارہ دھوئے گا کیا کرے گا؟ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. وہ بلا ضرورت نہ دھوئے، ضرورت ہے تو جیسے میں 2-3 ضرورتیں میرے ذہن میں آئیں وہ عرض کر دی میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اظہر بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا تیل استعمال فرمایا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر خوشبو کا زیتون کا تیل، بغیر خوشبو والا زیتون کا تیل استعمال فرماتے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو بیری سے دھوتے اور کیوڑے کا تیل استعمال فرماتے. خوشیوں بھرا ہے قادری دلہا بنا، فضل رب سے آج دیکھو قادری دلہا بنا. حسن بھائی ذرا 1000 روپے کا نوٹ دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. یہ نوٹ دیکھ رہے ہیں آپ، 1000 روپے کا نوٹ. نکلی نوٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور شاید دیکھا بھی ہوگا، لیکن یہ نوٹ اصلی ہے. نکلی دولہے کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ نہیں. یہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے وہ نکلی دولہا ہے. اصل میں یہ نکلی دولہا کیوں بناؤں میں؟ اصل میں ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ دولہے سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے یہ گیٹ اپ کرنا پڑا. جب کوئی شخص دولہا بنتا ہے تو اس کو بھرپور پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور 2 سائڈ فرینڈ جو ہوتے ہیں، جیسے یہ میرے سائڈ فرینڈز ہیں، ہاتھ پکڑ کر دولہے کو اسٹیج تک لاتے ہیں. دولہا کہیں بھاگ نہ جائے، شاید اس وجہ سے ہاتھ پکڑتے ہوں. جب مجھے تیار کیا جا رہا تھا نا، مجھے ایک نیل کٹر دیا گیا، وہ میں نے جیب میں رکھ لیا. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نیل کٹر رکھنے سے کوئی بھی جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا. اور دولہے کو ساتھ ساتھ میری شادی میں بھی مجھے کلائی بند باندھا گیا تھا،
اس میں ایک لیمبو ہوتا ہے کپڑے میں, فینسی کپڑے میں لپٹا ہوا لیمبو ہوتا ہے, اور وہ اس نظریے کے تحت باندھا جاتا ہے کہ کوئی دولہے کو کوئی بلا وغیرہ ڈسٹرب نہ کرے یا کوئی دولہے پر بلا نازل نہ ہو جائے. اور اینڈ میں یہ صحرا پہنایا گیا. صحرا پہنانے کی وجہ ہمارے شیخ ہی کنفرم کریں گے. نیل کٹر رکھنا, صحرا باندھنا, یہ سب ہمارے شادی بیاہ میں دولہے کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. بہت سارے لوگ اتفاق بھی کریں گے میری بات سے, کر رہے ہیں نا اتفاق؟ جی پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟ صحرا باندھنا جو خالص پھولوں کا, وہ بہار شریف میں لکھا ہے خالص پھولوں کا صحرا, یہ جائز ہے دولہے کو جو باندھا جاتا ہے. اچھا, اب رہا یہ نیل کٹر اور لیمو ہاتھ میں باندھنا, یہ ان کو ٹوٹکا کہتے ہیں آج کل. بعض اوقات یہ ٹوٹکے مفید بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ویسے ہی ہوتے ہیں. اب اس کے تعلق سے کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے, نہیں اس کو میں غلط بھی نہیں کہہ سکتا, مجھے پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کے فوائد ہوتے ہیں, بعض چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ گھوڑے کا استعمال شدہ نعل وہ لگاتے ہیں دروازوں پہ, یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے نظر سے حفاظت کے لیے. یا اسی طرح کی کھیتوں میں ڈنڈا لگا کر کچھ وہ کپڑا باندھتے ہیں اس پر, اس کو بھی منع نہیں کیا. بہار شریف میں لکھا ہوا اس کا. وہ کئی ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوتے اور لوگوں میں یہ رائج ہوتے ہیں, تو ان کو مطلب نہیں روکا جاتا, جبکہ اس میں کوئی باطل عقیدہ نہ چھپا ہوا ہو, باطل تصور نہ ہو, غلط تصور نہ ہو. باقی حقیقت حال کا علم اللہ پاک کو ہے. بھائی نقلی دولہا بننا کیسا ہے؟ وہ اصل انہوں نے کہہ دیا نا کہ میں نقلی دولہا ہوں. اب ایک اٹریکشن کے لیے لوگوں کے وہ یہ حکمت عملی کہ دین کا پیغام حکمت عملی سے پہنچے, اس طرح لوگ حیرت سے دیکھیں گے, کچھ ہنسیں گے, کچھ یعنی کہ کر کے پھر وہ شرعی مسائل اس بہانے سنیں گے. غالباً یہ کانسیپٹ ان کا ہوگا, ورنہ اس پر ان کو خیر یہ شیروانی کسی کی لی ہوگی تو یہ تنگ پاجامہ جو پہنا تھا نا, اس میں پتہ نہیں یہ گھسے کیسے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. یہ نہیں یار, اس کے بغیر بھی تو دولہا ہوتا ہے, میں نے تو نہیں پہنے تھے. نہیں یہ تو ایک نہیں ترغیب ملے گا یہ پہنا ہوا ہے, یہ غلط ہے یار. یہ اس میں خود وہ بالکل ہے, تب وہ مناسب نہیں ہے یہ پہننا. اس طرح کا تنگ پاجامہ بچیوں میں لڑکیوں میں آج کل ہے رائج ہے, لیکن یہ شہزاد بھائی کی ہمت ہے یار, وہ ایسا رموکڑا بنایا ہوگا ان کے دوستوں نے. نہیں اچھا ہوا انہوں نے نقلی بول دیا, ورنہ ان کو ویسے آگے ان کے گھر میں پرابلم بھی ہو جاتی. اچھا ہوا انہوں نے بول دیا. ویسے یہ دولہے کے تعلق سے جو انہوں نے چند سوالات کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جس پہ لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی فضول کر رہے ہیں. اب آپ کا جیسے میں جواب سن رہا تھا, تو اس جواب کو ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے یا چینل پر دیکھنے والوں نے یہ جواب ایکسپیکٹ نہ کیا ہو جو آپ نے دیا. تو ان کی توقع کچھ اور ہوگی کہ آپ کچھ اور کہیں گے, آپ وہ نیل کٹر کا بھی کچھ حساب کتاب کریں گے, اور لیمبو کو تو نچوڑ ڈالیں گے آپ. مگر آپ نے نہ لیمبو نچوڑا نہ نیل کٹر کا کوئی, لیکن آپ ایک علمی طور پر ماشاءاللہ ایک لے کر چلتے رہے کہ یار کیسے ہاں یا نہ یا اس طرح کیسے ہوگا. لیکن عام آدمی بڑے بوڑھے بھی یا گھر کے بھی, تو یہ ان کو تبصرے کرنے میں دیر نہیں لگتی. صحیح کو غلط نے غلط کو صحیح کہنے میں تو کوئی دقت ہی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھا گیا ہے. وہ اصل اپنی عقل سے سوچتا ہے نا آدمی, تو بعض اوقات کہ میں سوچوں وہ صحیح ہوتا ہے, یا خود رائی تو ٹھوکر کھا جاتا ہے. اب چونکہ علماء کی صحبت ہے, علماء تشریف فرما بھی ہیں, ان کی برکتیں بھی ملتی ہیں, اس طرح وہ میں نے جو عرض کیا کہ اب جب ایک بات پتہ نہیں تو خالی ہوشیاری کیا کرنی تھی یار. اور اس طرح کی چیزیں ہیں, مطلب لیمو کا بیسکلی لیمو کا بھی ہے کہ وہ جنات کے تعلق سے لیمو کہا تو جاتا ہے. لیمو کا درخت تھا اور گھر میں لیمو تھا, وہ جن داخل نہیں ہو رہا تھا. یہ کہتے فیضان سنت میں ہے, وہ جنات لیمبو سے گھبراتے ہیں,
تو یہ کہ کوئی بلا نہ چپٹ جائے، لیمو ہے اس میں، تو یوں اس کو تو تائید میں مل گئی، پھر اس لیمو کو پھینکنا اسراف ہو جائے گا، اس کو نچوڑنا ہی ہے، ایک بات یہ تھوڑی کھانے میں استعمال کر لینا ہے. یہ تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ دولہے کے لیے تو ہے، یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہے. دلہن کے ساتھ اور کہانیاں ہوتی ہیں، دلہن کے ساتھ کچھ اور کہانیاں ہوتی ہوں گی کہ یوں ہے یوں ہے، یعنی دولہے کچھ بچانا ہے، خالی دلہن کا بیچارے کا کوئی وہ نہیں ہے. دلہن کو زیادہ بچاتے ہوں گے. ہاں، ایسی کوئی چیز دلہن کے ساتھ سنی نہیں ہے. میں یوں سوچ رہا تھا کہ دولہے کے ساتھ سنتے کہ یہ رکھ لے یہ رکھ لے یہ رکھ لے، تو ہوتا ہے وہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے، کسی سے سنا تھا ایسے، تو وہ ایک دولہے کو اس کے ابھی جیسے سائڈ فرینڈوں کا بھی سوال ہوا تھا نا، تو سائڈ فرینڈوں نے کہا ہوگا کہ وہ ہم نے کمرے میں مرغا باندھ کے رکھا ہوا ہے، اندر جاتے ہی آواز سن کے تو مرغے کی گردن موڑ کر چپ کرا دینا، اس کو نا مار دینا، تو کیا ہوگا؟ بولا روپ پڑ جائے گا، اور کیا ہوگا، زندگی بھر تیرا اچھا چلے گا. ٹھیک ہے، اندر گئے، اندر جا کے اس نے دیکھا اب وہ مرغا ڈھونڈ رہا ہے، مرغا مل ہی نہیں رہا، مرغے کی آواز آوے تو وہ مرغے کو کچھ کرے بھی. تو جو دلہن تھی وہ کہہ رہی تھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا وہ دوستوں نے کہا تھا مرغا ہے. وہ بولا ٹھیک ہے وہ تھا، میں نے گردن توڑ کے سائڈ میں رکھ دیا مرغے کو. تو یہ عجیب و غریب قسم کا یوں چلتا ہے. تو ایک دوسرے سے لڑنے یا مقابلہ کرنے کے لیے شادیاں نہیں کی جاتی. یہ میں آپ کو اس کے اندر واقعی سبق بتا رہا ہوں. شادیاں اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ ایک دوسرے سے جیتیں گے، ایک دوسرے پر غالب آ جائیں گے، ایک دوسرے پر وہ قابض ہو جائیں گے، یا ایک دوسرے سے آپ مطلب کہ برتری جتا لیں گے. شادیاں تو پھر شادیاں ہوتی ہیں، اس میں جب دونوں طرف سے اگر یہ سوچ بنتی ہے کہ میں مطلب اس کو پریشر میں، وہ بولے میں اس کو پریشر میں، تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور دونوں کی ابتدائی لڑائی سے ہوتی ہے اور انتہا جدائی سے ہوتی ہے. تو ہم شادیاں یہ گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہیں، گھر کو اجاڑنے کے لیے نہیں کی جاتی. ایسے مشورے کوئی کسی کو دے تو دینا بھی نہیں چاہیے کہ تو یوں کرنا تو یوں روپ رہے گا، تو یوں کرے گی تو یوں یہ قابو میں رہے گا. حقوق ادا کریں، حقوق زوجین پڑھیں. امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے، ایک رسالہ ہے مقتۃ المدینہ کا، سنت نکاح. میری تمام تر عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ جن کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، میں تو جو ہو چکی ہیں ان کو بھی عرض کروں، سنت نکاح رسالہ پڑھ لیں آپ. اس میں میرے پیر و مرشد امیر سنت نے جو لیٹر لکھا ہے، مکتوب لکھا ہے، خط ہے اس کے اندر، اس میں مدنی پھول ہیں دولہے کے لیے، دلہن کے لیے، اور بھی اس میں بہت کچھ ہے. انشاءاللہ رب کریم کی رحمت شامل آ رہی تو اس کے مطابق اگر معاملات ہوئے تو شادی خانہ آبادی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज शब पीर है, शब इतवार, शब इतवार है। कल गुरूब आफ्ताब से शब पीर शुरू हो जाएगी और ये पहली पीर शरीफ है, आने वाली पीर शरीफ मंडे, कमिंग मंडे, ये फर्स्ट मंडे है इस महीने की। तो इसमें यौम कुफल मदीना मनाया जाता है, अय्याम कुफल मदीना मनाते हैं। कुफल मदीना ये हमारी एक इस्तिलाह है, मदीने का लॉक, ताला के माना बनते हैं, यानी अपनी ज़बान पर कुफल मदीना लगाना है, मदीने का लॉक। फालतू नहीं बोलना, बुरा तो हर वक्त बचना ही बुरा बोलने से, कि वो तो हर मुसलमान के उस पर होना ही चाहिए लोग। फजूल से भी लोग होना चाहिए। कुफल मदीना, फजूल में भी नुकसान है, अगरचे गुनाह नहीं है लेकिन नुकसान है कि ये फजूल बात की, इसके बदले ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता, सुबहान अल्लाह कह लेता, सवाब मिलता। और वो फजूल बोला, उसका क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, मश्क करने के लिए ये हर महीने समझो यौम कुफल मदीना मनाना होता है। और बाज़ इसमें 3 दिन भी मनाते हैं, अय्याम कुफल मदीना। मेरी भी कोशिश होती है कि 3 दिन 72 घंटे 72 आवर्स का कुफल मदीना बहाना। तो कोशिश की जाए कि कम से कम मतलब गुफ्तगू हो सके तो करे, लिख कर चला ले काम, जहाँ इशारे से चलता हो चला ले। बाज़ जगह पर बोलना ही ज़रूरी होता है, वहाँ बोलना ही होगा। किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप लगा जरा हिला रहे हैं, मेरा कुफल मदीना जैसे दिल में, ये कुफल मदीना नहीं है। जब आप ज़बान से देना होगा, इतनी आवाज़ से देना होगा कि सलाम करने वाला सुन ले, ये वाजिब है। किसी ने शरई मसला आपसे दरियाफ्त किया, आप ये नहीं चलेगा, तो ज़बान से बोलेंगे या बहरहाल वो अंदाज इख्तियार करेंगे जिससे अगले को समझ में आ जाए। ये बोलना सवाब का काम है। इसी तरह नेकी की दावत है, बयान है, इनफिरादी कोशिश, किसी को मतलब दीनी बात समझाना वगैरह, तो ये सब तो ज़बान इस्तेमाल होगी। इस तरह माँ बाप इशारे नहीं समझते आपके, तो इनको परेशान न किया जाए, इनसे ज़बान से बात की जाए। तो आपस में दोस्तों में जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो तो वहाँ इशारे से या लिख कर किन हो तो चलता हो तो चला लिया जाए। इस तरह कोशिश करके ये यौम कुफल मदीना मनाएं, जिससे बन पड़े अय्याम कुफल मदीना 72 घंटे के मनाएं। इंशाअल्लाह इसकी अगर कभी नहीं मनाया तो इंशाअल्लाह अब इसकी बरकत में देख लेंगे, जो फ़वाइद होंगे, आपको सुकून होगा। सारा दिन अगर इस तरह फजूल बातों से बचकर चुप हो जाएंगे ना, दुरूद शरीफ फिर देखना कितनी तादाद में आप पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। वरना तो बस हर वक्त वो लो 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 जबान चलती रहती है, ना जिक्र के ना दुरूद के। चुप रहेंगे, तस्बीह रख लें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, मुंह पे मुस्कुराहट रखनी है। जहाँ आप कुफल मदीना लगाएंगे ना और बोलेंगे कम, और आदत आपकी बोलने की है, तो दूसरे को ये वहम पड़ेगा कि शायद यार ये आज लगता है कि कुछ या तो परेशान है, या मेरी को गलती हो गई है, या मुझ पर गुस्से में, पता नहीं क्या मसला है। तो आप मुंह पे मुस्कुराहट रखेंगे तो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, अगले को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें चुप रहने में बाद गुस्सा भी आता है खुद को, चुप रहने वाले को कि यार मेरा इशारा समझता ही नहीं है, तो नहीं समझता तो जबान से समझा दो। ज़रूरत की बात करना वैसे भी कुफल मदीना के खिलाफ नहीं है। मेन मसला फजूल बातों से बचना है, बुराई से, बुरी बातों से तो खैर अंडरस्टूड है, बचना ही बचना है हर सूरत में, हमेशा बचना है, एक दिन के लिए नहीं। फजूल बातों से भी बचने की कोशिश
जारी रखनी है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, हम सभी को तौफीक दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने या सुनने की तरगीब दिलाई जाती है। और इस हफ्ते जो रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमें अता किया गया, फ़ज़ाइल इस्तिग़फ़ार, इस रिसाले के अंदर क्या है? 99 बीमारियों के लिए दवा, ईमान पर ख़ात्मे के 4 औराद, 4 करोड़ नेकियां कमाएं, जादू और बलाओं से हिफाजत के 6 नुस्खे। और इस रिसाले को पढ़ने और सुनने वाले के लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ही प्यारी दुआ अता फरमाई है। तो आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे, तो चाहिए कि उसमें इस्तिग़फ़ार का इजाफा करे। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला फ़ज़ाइल इस्तिग़फ़ार पढ़िए सुन ले, उसे तेरी रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसे बख्श दे। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप इस रिसाले को दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और मकतबतुल मदीना से हदिये पर तलब भी कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसाला हमें दिया गया था, कौन सी दुनिया बुरी है, आइए इसकी मुताला कारकर्दगी सुनते हैं। पाकिस्तानी इस्लामी भाई 14,81,295, इस्लामी बहनें 8,78,013, ओवरसीज़ इस्लामी बहनें 30,445, ओवरसीज़ इस्लामी बहनें 39,738। कुल मिलाकर जो कारकर्दगी हुई है वो है 24,29,508। अल्हम्दुलिल्लाह नफली रोज़ों का सिलसिला भी जारी है और नफली रोज़ा रखने की तहरीक भी जारी है। तो हमें जो नफली रोज़ा रखने की कारकर्दगी हासिल हुई है, आइए वो सुनते हैं। 5 रोज़े रखने की नीयतें। इस्लामी भाई 4799, इस्लामी बहनों की तादाद 10,316। 3 रोज़े रखने की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 7,067, इस्लामी बहनों की तादाद 6,978। 2 रोज़े रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 12,652, इस्लामी बहनों की तादाद 9,608। कुल मिलाकर नीयतें 51,420। मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में इस्लामी भाइयों से, इस्लामी बहनों से, नाज़रीन से सवालात किए जाते हैं। तो कल जो सवालात किए गए थे, आइए उनके जवाबात भी सुनते हैं। और कौन है वो खुश नसीब जिसका नाम महानमा फ़ैज़ान मदीना की सालाना बुकिंग के लिए हाजिर होता है। सवाल नंबर 1, नाबीना पर हज फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब नहीं। सवाल नंबर 2, हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दूसरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन हुए? जवाब हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल नंबर 3, कुर्बानी वाजिब होने के वक्त 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादिक से कब तक है? जवाब 12 ज़ुल्हज की मगरिब तक। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते कलीमुल्लाह अत्तारिया, खैरपुर मीरस, बिनते अयाज अत्तारिया समरियाल, बिनते इरफान अत्तारिया कराची, अहमद अयान अत्तारी तोनसा शरीफ, बिनते ज़ीशान खालिद जंग, बिनते मोहम्मद असलम लाहौर, बिनते अकील अहमद अत्तारिया गुजरावाला। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम अहमद अयान अत्तारी तोनसा शरीफ। इनको 12 माह में, इनको तोहफे में 12 माह के माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग पेश की जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 12 महीने तक उनके एड्रेस पर रंगीन माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा। आज के मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से होने वाले सवालात: नंबर 1, मुस्तजाब पर दुआ करने वालों की दुआ पर आमीन कहने के लिए कितने फ़रिश्ते हर वक्त मौजूद रहते हैं? सवाल नंबर 2, क्या कुर्बानी शाआइर इस्लाम में से है? सवाल नंबर 3, क्या गुनाहों से रिस्क में कमी आती है? इस्लामी बहनें महरम का नाम और टेलीफोन नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने की बजाय कुनियत यानी उम्मे फ़ुलां या बिनते फ़ुलां लिखें।
جوابات انشاءاللہ عز و جل کل رات عشاء کی نماز تک دینے کا وقت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ